اب اس کے بعد یہ سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت میں عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کا جو گھر ہے اس کو دیا گیا ہے, اور اس کی تشبیہ معبودان باطل اور جو بھی انسان کا کنبہ قبیلہ ان کو سب اہمیت دیتا ہے اللہ سے ہٹ کر, اس کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ یہ تمام الگ الگ واقعات ہیں. اس میں شروع میں واقعہ ایک صحابی کے واقعے کے پس منظر میں جن کی ماں نے قسم کھائی تھی اپنے باپ کے دین پر بت پرستی واپس آئے تمہیں جان دے دوں گی, نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. ظاہر سی بات ہے ماں سے محبت کرتا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں کہ ماں ایسا ایسا کہہ رہی ہیں, اللہ کے سن. اسی میں دوسرا وہ جو ہے خباب بن عرد رضی اللہ عنہ, مطلب دینے کو ان کا صحابی حضرت یاسر بن سویہ شہید کر دیے گئے. تو سب یہ بیک گراؤنڈ میں یہ ساری باتیں ہیں کہ ان کو اللہ کے دین کے لیے بے انتہا مشقتیں اٹھانی پڑ رہی تھیں, اور اس میں یہ تھا کہ ان کو گھر والوں سے ان کو جیسے کہنا چاہیے دقت اٹھانی پڑ رہی تھی, قریب کے لوگوں سے, ان میں قبیلوں تو ان میں قریب کے لوگوں کے واقعات اس میں نقل کیے گئے. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ان سے کٹ رہا ہو تو جڑ کے ان میں رہو, اور بہرحال اگر ایمان قبول کیا ہے تو امتحانات تو دینے پڑیں گے, ایسا تھوڑی ہوگا. اور اللہ سے جڑ رہا ہو تو سب سے الگ ہٹ کے تو یہ سارے میں امتحانات تو ہوں گے. یہ پس منظر ہے. وہ باقی جو ان کو بھی تم بہت اہمیت دے رہے ہو, وہ تمہارا مکڑی کا جالا ہے تو ان کے صاف ہو جائے گا, وہ کچھ نہیں ہے. مکڑی بہت بڑا جالا بناتی ہے, وہ بہت مضبوط نہیں ہوتا, سب سے کمزور گھر ہوتا. ڈونٹ ریلائی آن اٹ. یہ بھی بات ہے. چلیے پڑھتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. اب یہ جو ہے الف لام میم کی صورتیں 4. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے, اور جو ہے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور لازماً آزمایا تھا ہم نے, فتنے میں ڈالا تھا ہم نے ان لوگوں کو بھی جن سے پہلے تھے, تو لازماً جان کے رہے گا اللہ ہے نا ان لوگوں کو جو سچے ہیں, اور لازماً جان کے رہے گا اللہ, اور لازماً جان کے رہے گا جھوٹوں کو. مطلب اگر سچے ہو گئے تو ہر حالت میں تم جو میں رہو گے برداشت کرو گے نا. ہم حسب اللہ دیں سوری جہاد جو ہے یہاں پہ وہی جدوجہد گھر کے اندر جو کشمکش زندگی میں حق بات کے لیے, اور ہر قدم قدم پہ بڑی پیاری آیتیں ہیں. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. یا یہ سمجھا ہے وہ لوگوں نے جو کہ عمل کر رہے ہیں برائیوں کا, کہ یہ جو پریشان ہے مسلمان تو تم یسبقونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے, بھاگ نکلیں گے. ساء ما یحکمون, برائے جو فیصلہ کرتے ہیں. ابھی ان کی طرف بات ہوئی, کن کی کافروں کی طرف ہے نا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو کوئی امید کر رہا ہے اللہ کی ملاقات کا تو بے شک اللہ کی اجر یعنی اللہ کا وہ مقرر لازم آ کے رہنے والی. وہ السمیع العلیم, اور وہ خوب سننے والا ہے, جاننے والا کس نے کیا اقوال کیے, کس نے کیا اعمال کیے, کس کے دل کے کیا حال ہے, اللہ کو معلوم کس نے ایمان قبول کیا کس نے کفر کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے حساب ہو جائے گا, اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے نا. وہی ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. جو کوئی جہاد کر رہا ہے, مشقت محنت کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, تو فقط جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے اس کے نفس کے لیے, اپنا خود کا فائدہ کر رہا ہے. جو اس کو کشمکش جو یہاں پہ میں نے جو جہاد ہے یہ جو وہی ہے جہاد کبیرہ زندگی کے اندر, جو قتال سے مراد نہیں ہے اس میں, اس کا پس منظر بھی یہی ہے. ان اللہ غنی عن العالمین, بے شک اللہ لازم بے نیاز ہے تمام عالمین. تم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے, مشقت اٹھا رہے اپنے لیے اٹھا رہے. اسی آیت میں دیکھو آپ, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے, لازم ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں, اور لازم ہم جزا دیں گے ان کو بہت اچھی جو وہ تھے عمل کرتے. وصینا الانسان بوالدیہ حسنا, اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے لیے بھلائی کی, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. لیکن وہیں جہادا کا, اور اگر وہ جہاد کرنا مطلب جھگڑے تو سے لے تو شرک بھی ما لیس لک بھی علم فلا تطعهما. تو اور اگر وہ جھگڑے وہی کشمکش کریں, سنجا کشی کریں تو اس سے, تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ جو نہیں ہے تیرے لیے ہے نا, اس کے اوپر کوئی علم, تو فلا تطعهما, تو مت تو اطاعت کرنا ان دونوں کی. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. میری طرف تم سب کا رجوع ہونا ہے, تو میں جتلا دوں گا تم لوگوں کو اس کو جو تم تھے عمل کرتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اور وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے, ہم لازم ہم داخل کریں گے ان کو صالحین میں. اب تم ادھر سے کٹو گے اگر گھر سے, رشتہ داروں سے, کنبوں سے, اپنے دین کی وجہ سے, تو تم شامل بھی تو کتنے نیک لوگوں میں مال ابرار. اللہ ہم سب کو شامل کرے اچھے لوگوں میں, اور ہمارے اطراف کے لوگوں کو اللہ نے صالح اللہ دین کی طرف ان کو راغب کر دیں. وَإِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اچھا, اگر لوگ جو شکایتیں کر رہے تو کہنے لگے, اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر, اور جب ایذا دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو لوگوں کے فتنے کو ایسے دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب. ارے بھائی لوگ پریشان کریں گے نا, پریشان دین کے اندر آؤ تو دین قبول کیا, اسلام قبول کیا, اللہ کے لیے تمہارے مقام مرتبہ ہے, پریشانی نہیں اٹھانی ہوگی. حالانکہ بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی, وہ
زخموں کی اس سے جیسے کہنا چاہیے وہ چربی سے جو ہے وہ آگ بجھ جاتی تھی، یہ حال ہوتا تھا اس کے اوپر. اس درجے میں جو ہے وہ انگاروں پہ اور زمین پہ ریت پہ رگڑ دیتے تھے، خوب ستاتے تھے، خوب ستاتے تھے، ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں فیدا تو کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور لازماً اگر آئے ان کے پاس نصرت تیرے رب کی طرف سے، لازماً کہیں گے کہ بے شک ہم تھے تمہارے ساتھ. جب تمہارے ساتھ نصرت کے وقت ہیں تو پریشانی کے وقت کیوں ساتھ میں نہیں ہے نا. تو اللہ نے اس کو جو ہے بڑی سختی سے بات ہے. حالانکہ یہ زمانے میں جو ہے بتائیے آپ کہ کون جو ہے اللہ کا نام لیتا ہوگا، اور جان پہ کھیل کے نام لینا پڑتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ واقعی یقین کا جو ہے پیمان و یقین کا معیار بھی جو ہے امتحان کے اعتبار سے، اور جیسے کہنا چاہیے ریزلٹس اور کاپی کی جانچ بھی امتحان اور معیار کے اعتبار سے ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کا امتحان پی ایچ ڈی کے لیول کی کاپی جانچتی ہے. اسی لیے مہاجرین مکہ اور جیسے کہنا چاہیے سابقون اور سابقون کا بہت بڑا مقام ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. لازم اگر آئے گی نصرت تیرے رب کی طرف سے، لازم نہیں کہیں گے کہ ہم تو بے شک تھے ساتھ تمہارے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. کیا اور نہیں اللہ واقف اس کے ساتھ جو کہ خوب واقف اس سے جو کہ سینوں میں تمام لوگوں کے، تمام جہانوں کے، ہے نا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور لازماً جانچ کے رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور لازماً جانے گا منافقین کو. یہاں مطلب منافقت ہے اگر تمہیں تکلیف اٹھانے میں تم جو ہے دین کے ساتھ نہیں ہو رہا ہو. کتنی عجیب غریب بات ہے مکے کے اندر نا، دین کے اندر مشقت پریشانی اٹھانے سے بچنے والا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ بیوی جی ہمارے کہنے سے جو ہے، شوہر کے کہنے سے تم بے پردہ ہو، شوہر کے کہنے سے تم جو ہے گناہ کے کام کرو، ہے تو انہیں اس طریقے سے اما ابا کہنے سے کسی کے بھی مخلوق کی اطاعت لا طاعت لمخلوق ہے نا فی معصیت الخالق. تو یہ مخلوق کے لیے کوئی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جو اللہ کی نافرمانی ہو. تو یہ بڑی خاص بات ہے. اور کوئی جو ہے کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. اب کہتے کیا ہیں تم ہمارے کہنے سے کرو تو ہم تمہارا گناہ کا بوجھ ہمارے سے اٹھائیں گے. نہیں، اپنا کامل اٹھائیں گے، دوسرے کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، لیکن تمہارا بوجھ کم نہیں کر پائیں گے. اپنے کو خود اپنا اٹھانا پڑے گا. لیکن کہنے کا آنے سے یہ بات مت سنو، اللہ کی بات کے اوپر متوجہ رہو. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اور کہا ان لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اتبعوا سبيلنا، چلو اتباع کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل خطاياكم، اور ہم اٹھائیں گے ہم بوجھ اٹھائیں گے تمہاری خطاؤں کا. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. انهم لكاذبون. بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں سے تمہاری خطاؤں بوجھ اٹھائیں گے؟ ان کو پاس اختیار ہے کسی کو معاف کرنے کا اختیار ہے نا. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اور لازماً یہ اٹھائیں گے بوجھ ان کا اور بوجھ ساتھ ان کے بوجھ کے، اور بوجھ ساتھ ان کے بوجھ کے، ہے نا. بوجھ کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے دوسرے گمراہ کرنے کا. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. اور لازم یہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن اس کے مطابق جو یہ گڑ رہے تھے. کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کسی کا بوجھ اٹھائیں گے جو آپ کے کہنے سے گمراہ ہوگا؟ وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا اپنی غلطی کا. اس لیے وہاں پہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کے ان کو دگنا دے، تو بولے ہاں ان کو دیکھ دگنا کہ تم کو بھی دگنا ملے گا، تم کو بھی دیکھ کے تم سے گمراہ ہوں. تو جو دوسرے کا بوجھ الگ اٹھائے گا آدمی، لیکن اپنا ضرور اٹھائے گا. اللہ حفاظت کرے. تو اب اس کے بعد آ رہے ہیں 3-4 واقعہ جس کے اندر جو ہے بڑے بڑے نبیوں نے ایسے امتحانات دیے، اس میں ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ ان کو چھوڑنا پڑا اور دشوائیاں اٹھائی جا پڑی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور لازماً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو رہا ان کے اندر 1000 سال سوائے 50 کے ہیں نا. 1000 سوائے 50 کے سال یعنی 950 سال ہے نا. پورا 1000 مطلب اس لیے اتنا بتایا 50 کو چھوڑ کے 1000 سال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. تو پکڑا ان کو طوفان نے، وہ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. تو نجات دے دی ہم نے اور کشتی والوں کو، نجات دے دی ہم نے اسے اور کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا. اور ہم نے بنا ڈالا اس کو آیۃ للعالمین، ایک نشانی تمام عالمین کے لیے. تو ان کو بھی سب تمام انیس قبیلے سب سے ہٹ کر، اور صرف تھوڑے سے لوگ جو کشتی میں تھے بس وہی بچے تھے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اور جب ابراہیم جب اس نے کہا اسلام اس کی قوم کے لیے بندگی کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بہتر تمہارے لیے اگر تم جانو. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. فقط تم تو بندگی کرتے ہو اللہ سے ہٹ کر بتوں کی، اور تم گھڑتے ہو ہے نا، اور
تم تخلیق کرتے، تم بناتے افکا، گڑی ہوئی بات، جھوٹی بات، جھوٹ بناتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق. کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو کہ تم بندگی کرتے ہو اللہ سے ہٹ کر نہیں اختیار رکھتے تمہارے رزق کی. فابتغوا عند اللہ الرزق فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ. اور تلاش اللہ کے نزدیک رزق اور بندگی بھی اسی کی کرو اور شکر کرو اس کے لیے. الہی ترجعون، اسی کی طرف تم رجوع کیے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اگر تم جھٹلا رہے ہو تو جھٹلا چکی ہیں امتیں تم سے پہلے بھی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسول پر نہیں ہے پہنچا دینا صاف طور پر. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. کیا اور نہیں یہ دیکھتے کیسے اللہ شروع کرتا ہے خلقت کی پھر دوبارہ کرے گا اس کو. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اللہ پہ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ. کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرو زمین کے اندر، ایسا کہہ دے سیر کرو زمین کے اندر تو دیکھو کیسے اللہ خلقت کی ابتدا کری، اللہ نے شروع کرا ہے خلقت کو، پھر جو ہے اللہ ينشئ النشأة الآخرة پھر اٹھاتا ہے اٹھانا بعد کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اٹھانا بعد کا. تو کیا ہے جو ہے ہر جگہ دنیا میں دیکھو آپ کی ایک چیزیں دکھتی ہیں، مردہ زمین زندہ ہوتے ہوئے دکھتی ہے کہ نہیں، شروع کیسے ہوتے ہیں دوبارہ کیسے اٹھائیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ ينشئ النشأة الآخرة اٹھائے گا اٹھانا دوسری بار. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو دنیا میں دکھتی ہیں آپ کو، مردہ زمین کی بارش برس کے زندہ ہونے کی تماشا دکھتا ہے کہ زمین میں سیر کرو دیکھو کیسے اللہ نے ابتدا کری ہے نا، بدأ الخلق شروع کیا ہے خلقت کو. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. پھر کیا عذاب دے گا اس کو چاہے گا اور رحم کرے گا اس کو چاہے گا. الیہ تقلبون. اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین کے اندر نہ تم اور نہ آسمان. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور نہیں ہو تم تھکانے والے ہے نا زمین میں اور نہ آسمان میں. نہ زمین میں تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے جیت پاؤ گے، نہ آسمان کے اندر تمہارا کوئی جو ہے معاملہ ہے، کوئی تمہاری مطلب ٹیم میں لڑا لے گی. ہمارے کو من دون اللہ من ولی ولا نصیر. نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے ہٹ کر نہ تو کوئی ولی نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایت کی پہلے سے حمایت کرنا مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ اولئک لهم عذاب الیم. وہ لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، یہ لوگ مایوس ہو گئے اس کی رحمت سے. اولئک لهم عذاب الیم. اور یہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے. وما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا سوائے کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اس کو یا اس کو دیکھتے ہوئے آگے بھون دو. تو نجات دے دی ہم نے اس کو، فانجاه اللہ، تو نجات دے دی اس کو اللہ نے من النار، آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں لازم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں. کئی نشانیاں ہیں، مطلب نجات کی بھی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی نشانی ہے. تبھی کچھ ہے، اللہ کا حکم ہے ہر چیز کے اوپر. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم صاحب نے کہا کہ فقط تم جو اخذ کرتے ہو اللہ سے ہٹ کر بتوں کو مودت بینکم، ہے نا، آپسی محبت میں تمہارے دنیا کی زندگی. کئی بار تو دیکھا دیکھی میں وہ معبود ہوں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. کئی سمجھدار لوگ کن کی ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں میں کوئی وہ مانتے نہیں ان بتوں کو، لیکن وہ بس یہاں پہ سب سوسائٹی میں ایک دوسرے سے تعلق بنا دیتا. بولنا ہے قیامت کے دن جب دوزخ میں جا رہے ہوں گے سب اکٹھے تو وہاں دکھاؤ گے تعلق؟ بالکل نہیں، خالی غلط باتوں کسی کے ساتھ نہیں ہے نا. تو مودت بینکم فی الحیات الدنیا، مودت کے چلتے نا، محبت کے چلتے تمہارے بیچ دنیا کی زندگی میں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. پھر قیامت کے دن کفر کریں گے بعض تمہارے بعض کے ساتھ اور لعنت کریں گے، ہے نا، بعض تمہارے بعض کو لعنت کریں گے. ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی ناصرین، تمہارے لیے مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، مددگار نہیں ہوں گے. فآمن لہ لوط. تو ایمان لے آیا اس پر لوط بولے ہم چل رہے تمہارے ساتھ. وقال انی مہاجر الی ربی. اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں میرے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم. بے شک وہ خوب زبردست حکمت والا. ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا.
اور ہم نے اس کا عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے بنایا اس کے بچوں میں نبوت ہے نا رکھ دی، اور کتاب، اور عطا کیا ہم نے اس کو اجر اس کا دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں لازماً صالحین میں سے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. لوط جب اس نے کہا اس کی قوم سے بے شک تم لازماً کرتے ہو یہ بیائی جو نہیں سبقت لے گیا تم سے اس پر کوئی ایک بھی تمام جہان میں آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس ہے نا، مطلب وہ جو ہے کیا تم پہنچتے ہو مردوں کے پاس، اب شفاعت آنے کے لیے مراد، اور تم کاٹتے ہو راستہ. نہیں، ایک راستہ بنایا اللہ نے انسانی زندگی جاری ہونے کا، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم کرتے ہو تمہاری محفلوں میں یہ برائی. جب بگاڑ جو ہے نا اوپنلی ہو جاتا ہے، جب تو خطاب بھی اوپنلی آتا. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا سوائے کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ عذاب، ہم ہے نا لے آؤ اللہ کا عذاب ہے نا، لے ہمارے پاس عذاب اللہ کا، ان كنت من الصادقين ہے نا اللہ اگر تو سچوں میں سے. قال رب انصرنی علی قوم المفسدین، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. تو اس نے کہا کہ اب میری مدد کر میری فساد کرنے والی قوم کے خلاف. بس قوم کے خلاف انہوں نے اپنے اللہ کی بات کو ترجیح دی. فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمین. تو جب آئے فرشتے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا خوشخبری لے کے، وہ ان کے پوتے اور ان کے بیٹے اور پوتے خوشخبری دی تھی یعقوب اور اسحاق و یعقوب. قالوا کہنے لگے انہم مہلکوا، بے شک ہم ہلاک کرنے والے اہل هذه القرية، اس بستی والوں کو، اس بستی کے اہل کو. ان اهلها كانوا ظالمین، بے شک اہل اس کے ہیں ظالم. قال ان فيها لوطا، کہنے لگے اس میں لوط بھی ہے. قالوا نحن اعلم بمن فيها، اچھے کو نکال لیتے ہیں وہ، اس لیے بلا وجہ وہ مکڑی کے جالے کو اتنی اہمیت میں دو، خود نکال لو. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها، کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو کہ جو اس میں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، بے شک ہم جو ہے نا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، لازم ہم نجات دے دیں گے اس کو اور اس کے اہل کو سوائے بیوی کے اس کے، کانت من الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والیوں میں سے، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. اور جب آئے فرشتے ہمارے لوط علیہ السلام کا، اسی بہم، وہ برا محسوس کیا انہوں نے ان کی وجہ سے. وضاق بهم ذرعا، اور تنگ ہوا ان کے ذریعے دل میں تنگ، دل دینا ضیق محسوس کری ہے نا، ضیق میں ہوا ان کے ذریعے، ذرعا دل تنگ ہوا ایسے کہتے ہیں. وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا کہ مت خوف کھا، مت تو رنج کر. ان نجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بے شک ہم نجات دے دیں گے تجھ کو اور تیرے اہل کو سوائے بیوی کے تیرے، کانت من الغابرین، ہے وہ پیچھے رہنے والوں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہی بیت العنکبوت کو بہت اہمیت مت دیجیے، اپنے اطراف کی چیزیں اور دنیا بھر کے جو بھی جن کو آپ بہت امپورٹنس دیتے ہیں. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء وما كانوا يفسقون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر آفت عذاب آسمان سے، بس اس کے جو یہ نافرمانی کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور لازم ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے آیتاً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایک نشانی کھلی ہوئی اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو ہے نا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام تھے. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو کہا کہ میری قوم بندگی کرو اللہ کی اور امید کرو آخرت کے دن کی، اور مت تم پھرو زمین و فساد میں جاتے ہوئے، امید کرو آخرت کے دن کی. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو جھٹلا دیا انہوں نے اس کو بھی، تو پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، ہلا دینے والی چیز نے، تو وہ ہو گئے ان کے گھروں میں اوندے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. وعاد و سمود، اور وعدے کی جا چکی ہیں نا، وعدے کیا جا چکا ہے تمہیں ہے نا، مبین کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، مبین کر دیے گئے کیے جا چکے ہیں تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کی مسکنوں میں سے، اور واضح کر دیے گئے تمہارے لیے ان کے مسکن، ان کے ٹھکانے تمہارے لیے واضح کر دیے جا چکے ہیں عاد و سمود کے.
خود سجا دیے تھے شیطان نے، ہے نا، ان کے لیے اعمال ان کے، تو روک دیا تھا ان کو راستے سے. وکانوا مستبصرین، ویسے وہ جو بڑے ہوشیار تھے سب دیکھتے بات تھے، لیکن جو شیطان نے ایسے بد اعمال سجائے تھے کہ وہ تم دیکھ لیے ان کے کھنڈر. تو کہہ رہے ہیں وقارون فرعون وحامان، وقارون فرعون اور حامان سب. ولقد جاءهم موسى بآياتنا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين، اور لازماً آئے تھے ان کے پاس موسیٰ بالبینات، کھلی نشانیاں لے کے، تو انہوں نے تکبر کیا. فاستكبروا في الارض، زمین کے اندر، وما كانوا سابقين، اور نہیں ہوئے وہ سبقت لے جانے والے، بھاگ نہیں سکے نا بھائی، پکڑ سے بچ کے نہیں نکل پائے، آگے نہیں نکل پائے. وكلا اخذنا بذنبه، اور ہر ایک جو ہے ہم نے پکڑا اس کو اس کے گناہوں کے بسبب. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، تو ان میں ہے جس کے اوپر بھیجا ہم نے آسمان سے آفت. ومنهم من اخذته الصيحه، اور ان میں سے ہے جس کو پکڑا ایک زوردار چیخ نے، زوردار چنگاڑ کی آواز نے. ومنهم من خسفنا به الارض، اور ان میں سے ہے جس کو دھسا دیا ہم نے اس کے ساتھ زمین کو. ومنهم من اغرقنا، اور ان میں سے ہے جس کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ وہ ظلم کرتا ان پر، لیکن تھے ان کے نفسوں پر ظلم کرتے رہے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت، مثال ان لوگوں کی جو اخذ کرتے ہیں اللہ سے ہٹ کر اولیاء اپنی حمایتی، جیسے کہ مثال مکڑی کی، مکڑی ہے نا، اتخذت بیتا، وہ اخذ کرتی بناتی ہے گھر. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، بے شک سب سے کمزور گھر جو ہے لازماً گھر ہے مکڑی کا. لو كانوا يعلمون، کاش کے علم رکھتے. ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شيء، بے شک اللہ تو جانتا ہے جو جس کو یہ پکارتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بھی چیز. وہ العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست حکمت والا، اس کو سب معلوم ہے. یہ نہیں جانتے اللہ کو، ان کی حقیقت اللہ نہیں جانتے کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے جن کو یہ پکارتے ہیں نا. وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، اور یہ مثالیں ہیں، ہے نا، ہم بیان کر رہے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر عالم لوگ، علم رکھنے والے لوگ. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، تخلیق کی اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالی ہمیں نشانیوں سے جو ہے فیضیاب ہونے کی توفیق دے، اور مثالوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور جو ہے بیت العنکبوت کو پہچاننے کی توفیق دے، معبودان باطل کو پہچاننے کی، اور اللہ کو پہچاننے کی توفیق دے. اللہ تو ان سب کو جانتا ہے، ان کی حقیقت جانتا ہے، ہم بھی جان جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعقزنا من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کے انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین، اور نہ جو پھٹک گئے گمراہ کو. آمین. اور سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک نے خود مثال دی ہے اس کی بہت کمزور گھر کی. اور یہ سارا جو تانا وانا ہے انسان کے ارد گرد بنا رہتا ہے، اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. اس کے کون وہ قبیلے، اس کی تمام چیزیں جن کو مطلب اس کے اندر انہوں نے تو سبھی کو جمع کر دیا کہ مثال ان لوگوں کی جو کہ اللہ سے ہٹ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. مثال مکڑی کی ہے جو کہ اپنے آس پاس ایک گھر بنتی ہے، اور سب سے کمزور گھر. لیکن اللہ کی عبرت یہ ہے کہ وہ اتنے کمزور گھر سے اللہ نے اپنی سب سے اشرف مخلوق انسان، اس کے اندر بھی سید البشر، سید الکونین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کر لی، ان کی بچا لیا. تو اب یہ اللہ کی بڑائی ہے، مطلب خود جس کو اللہ نے مثال دی یہ اللہ کی برتری ہے کہ اللہ اپنی محبوب سے محبوب چیز کو ایسی کمزور چیز، مطلب اصل جو ہے مدد نصرت اللہ کے پاس ہے، وسائل کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے پھر اللہ کے فیصلوں کے آگے. اس میں کہا تھا کہ مثالیں بیان کرتا ہے، ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے لوگ ان مثالوں کو، خیر یہ تو نہیں سمجھتے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب علیم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دنیا میں کون کیا کر رہا ہے. اللہ اور یہ دنیا کا جو ہے اللہ نے پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے اللہ کا حق کے ساتھ مقصد کے تحت، اس کے اندر ایسے ہی نہیں چل رہا ہے سب، یہ سب مقصد کے تحت چل رہا ہے. اس کے حساب کتاب ہوں گے، نپتی ہوگی انسان کی، اس کے حساب سے اس کو پھر جزا یا سزا اس کے اوپر آمد ہوگی، اس کے اوپر آئے گا اس کے اوپر معاملہ. تو یہ ہے سارا معاملہ. چلیے شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی جاری ہے تیری طرف کتاب میں سے، اور قائم کر نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے روکتی ہے بے حیائی سے اور منکر سے، ساری برائی سے، ہر برائی سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. بڑی زبردست بات ہے، خوبصورت آیت ہے یہ پہلی جو ہے یہ اس رکوع کی، اور یہ 21واں پارہ شروع ہوا یہاں سے، کہ جو آپ کو کتاب بھیجی ہے اللہ نے نازل کری، اس کو پڑھیے اور نماز قائم کیجیے. ایک تو وہ نماز میں قرآن پڑھیے اور نماز قائم کریے. ایک بات نماز پہ صفت صلاۃ پہ انسان کی زندگی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک نماز اور قربانی، جینا اور مرنا ہے. نماز کی جسے کہنا چاہیے ہم صفت جو ہے انسان کی زندگی جینا ہے، اور قربانی کی ہم صفت جو ہے اس کا معاملہ ہے انتقال کا، مرنے کا. اس میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ قریب ہو جائے گا، ایسے اس کو موت آئے گی، اور زندگی ایسی گزارے گا جو اللہ کی مرضا کی ہو. تو وہ صفت صلاۃ پہ کہ اس میں کوئی بھی کام جو ہاتھ پہ کوئی بھی اعضا جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان کو زندگی میں جیسے نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے اس کو وضو کی درکار ہے، درپیش ہے، طہارت کی درپیش ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ زندگی میں جو ہے جینا اللہ کی مرضی کے مطابق، تو اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کا علم ہونے کا یہ درپیش ہے. تو جیسے یہ جو ہے پانی جو ہے پاک کرتا ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی جو انسان کے اندر سے جہالت و گندگی برائی کو پاک کرتا جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور نماز کو قائم کرو، اور اپنی زندگی جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے جاؤ. اور امیڈیٹلی جو ہے نماز جو ہے آپ کو جسے کہنا چاہیے اس کے تقاضے کے چلتے انسان کو پاک صاف رہنا پڑتا ہے. تو جو ہے بہت ساری بحیائی کے کام جو ہے نماز روک دیتی ہے. طہارت ہی اس کا بنیادی شرط ہے، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم پاک تو ہونی ہے تبھی نماز ہو پائے گی. تو امیڈیٹلی وہ ہر منکر سے اور سب سے پہلے جو بحیائی سے روک دیتی ہے. کچھ نہیں بھی ہے، یعنی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو پاک ہو کے جا رہے ہیں، اس کو بہت ساری گندگی سے، نجاست سے دور رہے گا. اور پھر دوسری برائیاں بھی اس کے ساتھ نماز کے پڑھنے کی بدولت اس کے اندر نہیں ہوں گی. تو غرض یہ کہ زندگی میں جیسے انسان کو قرآن کا علم ہونا اور اس کی بنیاد پر اس کی زندگی کا صحیح ہونا اور اس کو صحیح غیر کا تمیز ہونا، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر انسان کا پاک ہونا، اس کے بعد نماز کا جو ہے پڑھا جانا. تو غرض یہ کہ تلاوت کرو، اپنی کتاب کو سمجھو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، اور وہی کہ پاک صاف رہو، اور نماز کے لیے جسے کہنا چاہیے قیام کا معاملہ کرو. تو بڑی خوبصورت معاملہ ہے. اور اللہ رب العزت اس میں جو ہے آپ کو
امیڈیٹلی جو ہے نماز آپ کو جو ہے برائیوں سے ایسی دور کرتی ہے کہ سب سے پہلے بے حیائی سے جو ہے دور کرتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ سب سے بڑی بات ان سب چیزوں میں نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری اللہ پاک نے فرمایا. تو نماز جو ہے وہ سب سے بڑا تو معاملہ ہے اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد رکھنا. وہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں یاد رکھتا ہے. اذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھ رہا ہوں میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. تم مجھے دیکھ رہا ہوں میں تمہاری جو ہے ہر کام تم مجھے دیکھ کے کر رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. تو اللہ یعلم ما تصنعون, اللہ جانتا ہے جو تم لوگ کیا کرتے ہو. تو ہمیں اللہ کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے, ہمارے سامنے اللہ کا حکم ہونا چاہیے, اللہ کی کتاب, اللہ کا حکم کیا ہے. تو یہ ہے سارا معاملہ. تلاوت کر جو وحی کی جا رہی تھی کتاب میں سے وہ نماز قائم کر, اسی کے مطابق غرضے کی زندگی گزار, اللہ کا حکم سمجھ, اللہ کا حکم جان, اپنی زندگی میں اچھائی اور سچائی لے کر آ. نماز جو ہے ہر برائی سے روکتی ہے, بالخصوص بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے, اللہ کو یاد رکھنا بڑی چیز ہے, اور اللہ تمہیں یاد رکھتا ہے, اللہ تمہاری اعمال کے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہیں. واللہ یعلم ما تصنعون. آگے پڑھی. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. مت تم جھگڑو اہل کتاب سے الا بالتي هي احسن, سوائے یہ کہ جو بھلا طریقہ ہے, بھیز بازی ان سے مت کرو, اہل طریقے سے کرو کہ کرنا ہو. الا الذين ظلموا منهم, سوائے وہ لوگ جو ظالم ان میں تھے. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا, اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف. انزل الیکم, وہ جو نازل کی گئی تم لوگوں کی طرف. وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون, معبود ہمارا اور تم لوگوں کا معبود ایک ہی ہے, اور ہم تو اسی کے لیے فرمانبردار ہیں. تو اصل تو اختلاف کی جگہ اتفاق کی بات کو پر لے کے بات پہنچائی جائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیے تیری طرف کتاب کو. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, اور وہ لوگ جو جنہیں ہمیں عطا کی کتاب وہ اس پہ ایمان لے آتے ہیں. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, اور ان لوگوں میں بھی جو ہے مکے کے مشرکین میں بھی جو کہ مطلب کتاب آ رہی تھی لیکن وہ ایمان لے آتے ہیں اس پر. وَمَن يَجْحَدْ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا سوائے کافر لوگ, نہ شکر نہ قدر لوگ, اہمیت نہیں سمجھیں. تو ایک آیت جو ہے اس کے اندر اتنی خوبصورت بات جو میں نے پڑھی تھی ابھی آج شروع والی, کہ تلاوت کر اور نماز قائم کر, یعنی قرآن پڑھ نماز قائم کرو, اللہ کی کتاب کو, اللہ کے احکامات کو سمجھو, زندگی میں اللہ کی صفت نماز صلات پہ زندگی گزار کے بدلا. جیسے میں نے کہا کہ قرآن جیسے جو پانی ہے وہ انسان کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, گندگی سے بچاتا ہے. قرآن اس کا علم, اس کا فہم, اس کی سمجھ انسان کی زندگی میں گندگی, اچھائی, صفائی ستھرائی ان سب کی وضاحت کرتا ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, طیب کیا ہے, خبیث کیا ہے. اور اسی لیے جو ہے نماز ہے جو ہے وہ جو ہے انسان کو جو ہے برائیوں سے روکتی ہے. اور سب سے پہلے جو ہے کیونکہ نماز کے اندر طہارت ایک شرط ہے اس کی بنیادی, تو بے حیائی سے فوری طور پر روک دیتی ہے. امیڈیٹلی کچھ نہیں کرے تو پاک تو ہو کے جانیں گے. اور اس کا آخر میں بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے, اللہ کو یاد رکھنا, اللہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو انسان کو چاہیے اللہ کا حکم دیکھیں کیا ہے. اب ایک آیت ایسی خوبصورت, ہر آیت ایسی ہوتی, تو وہ تو آپ کسی پہ توجہ دیتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے آپ کی دھیان دینے کی, دھیان نہیں دیتے آپ آیتوں پہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا انکار نہیں کرتے, مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں. کتاب والے بھی, وہ لوگ بھی جو کہ مکے کے لوگ ہیں یہ بھی ایمان لے آتے ہیں. وہاں یجحد بآیاتنا الا الکافرون, نہیں انکار کرتے ہماری آیاتوں کا مگر کافر لوگ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون, اور نہیں تو تھا تلاوت کرتا اس سے پہلے کوئی کتاب, اور نہ تو لکھتا تھا اس کو بے امین کا تیرے دائیں ہاتھ سے. اذا لارتابت مبطلون, تب جو لازم شک کر لیتے باطل بنانے والے, مطلب جو قرآن کو باطل قرار دے رہے ہیں, اہل باطل جو ہیں وہ شک کرتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے پہلے سے لکھتے آ رہے تھے, لکھتے لکھتے ایسا لکھنے لگ گئے, زیادہ اچھا لکھنے لگے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں انکار کرے نا. بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم,
بلکہ وہ تو جو ہیں بڑی واضح بڑی کھلی کھلی نشانیاں ہیں سینوں میں ان لوگوں کے جنہیں عطا کیا گیا علم، وہاں یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور آیتوں کا ہمارا انکار ہم نہیں ہے، انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ، مطلب جو سب سے بڑا تم تو شرک ہے، تو وہ جن کے اپنی خود کی ایک قانون چلانا چاہتے ہیں تو وہی انکار کرتے ہیں، ورنہ یہ جو ہے علم والے تو ان کے دلوں میں یہ جو ہے بڑی کھلی نشانی ہے یار یہ کہاں سے آ گئی، یہ ایسا کامل علم کہاں سے ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی انسان کو کیسے یہ علم ہے، سارے انسانوں کو مل کے وہ علم کیسے ہو سکتا ہے جو سارے انسانوں کو کہیں پہ بھی کیسے کئی سو سال تک 1000 سال تک نہیں تھا، پھر آج آیا ہے ہمارے پاس وہ چیز کا علم 1500 سال پہلے سارے لوگوں کو کیسے تھا، یا 1500 سال پہلے یہ کتاب کے لکھنے والوں کیسے تھا. تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی نہیں انکار نہیں کرتا، وہاں یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ، مشرک لوگ، سب سے بڑا ظلم کرنے والے، خود اپنے قاعدہ قانون چلانا چاہتے ہیں ان کو نہیں، تو قرآن کے قانون ایسے دیکھ کے آیتیں خود کھلی کھلی صاف نشانی ہیں، سب معجزے آیتیں، مطلب آیتیں اللہ کو یاد دلاتے ہیں، اسلام کو یاد دلاتے ہیں، قرآن کا حق ہونا کو یاد دلاتے ہیں. وقالوا لولا انزل عليه آیۃ من ربہ، اور کہا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل ہوتی اس پر آیتیں من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. اور انما الآیات عند اللہ، کہہ دے کہ فقط جو آیتیں تو جو ہیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور فقط میں تو جو ہوں ڈرانے والا ہوں کھلا. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا اور نہیں کافی ہے کہ ہم نازل کیے ہیں، ہم نے نازل کی تجھ پر یہ کتاب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، اس میں کیا معجزے کم ہے جو کوئی اور معجزہ کیوں نہیں اترتا، کیوں نہیں کوئی آیت کیوں نہیں اترتی، مطلب کیا معجزہ کیوں نہیں اترتا. ان فی ذلک رحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، کیا کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی، بلکہ اس میں بے شک اس میں کیا ہے رحمتوں و ذکر، لازم رحمت و یاد دہانی لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَالْكَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی اللہ میرے درمیان تم لوگ درمیان گواہ. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں باطل پر اور کفر کرتے ہیں اللہ کا، تو یہی لوگ تو خسارے والے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی گواہ، اس کا کامل علم وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ جو ہے حق ہے، اللہ کی بات کی حقیقت کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو پھر وہ سچائی اس کا اظہار، اس کو سچائی اس کی جھلکتی ہے ہر بات میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو ہے قرآن حق کی اللہ کی بات حق ہے. کیا کہہ رہے کہ کافی گواہ میرے اور تمہارے درمیان، کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں زمین. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کفر کرتے ہیں تو وہی خسارے والے ہیں نا. ویستعجلونک بالعذاب، اور وہ جلدی کرتے ہیں تو اس سے عذاب کی کہ مجھے بتاؤ عذاب لے آؤ، قیامت لے، ہم تو نہیں مان رہے. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر نہیں ہوتا ایک وقت معین لازم آ جاتا ہے ان تک عذاب. ولا يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، اور لازماً وہ آئے گا ان تک اچانک، اور وہ جو ہے شعور، اور لازماً ضرور آئے گا ان تک وہ اچانک، وهم لا يشعرون، یہ شعور نہیں رکھتا ہوں. يستعجلونك بالعذاب، یہ جلدی کرتے ہیں تو اس سے عذاب کی. وإن جہنم لمحيطة بالكافرين، اور بے شک جہنم لازماً احاطہ کی ہوئی ہے، گھرا کی ہوئی ہے کافروں پر. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، جس دن کہ وہ ڈھانپے گا ان کو عذاب ان کے سر کے اوپر سے اور ان کے پیر کے نیچے سے، وہ کہیں گے ہے نا، اور جو ہے وہ کہے گا کہ اللہ کہے گا ان کو جو ہے کہ ذوقوا ما كنتم تعملون، چکھو جو تم نے عمل کیا تھا. تو یہ جو ہے عذاب جو ہے جس کی جلدی مچاتے ہیں، وہ جہنم تو ویسے گھیرے ہوئے ہیں، اور جو ہے جس دن ڈھانکے گا عذاب ان کو اوپر سے پاؤں کے نیچے سے، اور اللہ کہے گا لو بھائی چکھو تمہارا عذاب جس کی تم جلدی کر رہے تم، ہے نا. ذوقوا ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا اس کا ذکر. یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ فایایا فاعبدون، اور ایمان والوں کو ایسے لوگ جو ہیں وہ عذاب کی جلدی کب آئے گا تمہارا عذاب، کہے گا قیامت،
ایمان والوں کو ستا رہے ہیں یہاں تک کہ مجبور کر دیے یہاں جائیں وہاں جائیں، یہاں پھریں وہاں پھریں، تکلیفیں دینا۔ حضرت ابراہیم اسلام ہجرت کر کے آئے، لوط اسلام ہجرت کر کے آئے، مکے کے جو ہے مہاجرین ان کی، اچھا پھر گھر کے اندر تکلیفیں، گھر کے اندر اسٹرگل، کوئی جو ہے باپ کے دین پہ بلانے کے لیے ماں جو ہے بالکل قسم کھا کے بیٹھ گئی کہ باپ کے دین پہ آؤ، اسلام کو چھوڑو، شرک کو اختیار کرو۔ اور ہر دور میں ہر زمانے میں یہ تمام چیزیں، تو اسی کے اوپر جو بات آخری میں آ رہی کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندے وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک میری زمین پھیلی ہوئی ہے، فایای فاعبدون، تم میری ہی تو بندگی کرنا ہے نا، تم لوگوں نے میری تم بندگی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے ذائقہ ہے موت کا۔ یہ مت سوچو کہ اب موت آ گئی تو اللہ کی زمین پھیلی ہوئی، ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ، اللہ موت سے مت ڈرو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں موت کا مزہ، موت کو جب آنا ہے وہ تو آ کے رہے گی، لیکن میری ہی بندگی کرو نا۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف جو ہے تمہیں جو ہونا ہے، تمہیں لوٹنا ہے، تو اس لیے جو ہے موت کا مزہ چکھنا، ہماری طرف واپس لوٹنا ہے، تو بس میری بندگی کرو۔ زمین پھیلی ہوئی، سوچو کیا اشارے سے کیا کہا، زمین پھیلی ہوئی ہے، یعنی اتنی بڑی زمین پھیلی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی نکل جاؤ، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو۔ ہر دن جہاں تک مسئلہ ہے موت کا، تو موت کا ذائقہ تو شک نہیں ہے، اور اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار، اور پھر دنیا چھوڑ رہا ہو، دنیا گھر جوہار چھوڑ رہا ہو، لوگوں کو چھوڑ رہا ہو، لوگوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، لوگوں سے چھوٹنا پڑ رہا ہے، تو کیا کہنا، وہی چھوٹ تو تمہارا جیسے کہنا چاہیے بیت العنکبوت چھوٹ رہا ہے، مکڑی کا گھر چھوٹ رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، کچھ نہیں ہے یہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ لوگ جو ایمان اللہ عمل کیے اچھے، لازم ہم ٹھکانا دیں گے ان کو جنت میں، ہے نا، ٹھکانا دیں گے جنت میں سے، غرفاً بالا خانے، اونچی اونچی بلڈنگ ہے نا، ابھی کیا آپ نے اسکائی اسکریپر دیکھے، ابھی کون سے آپ نے ہائی رائز اپارٹمنٹ دیکھے ہوں، غرفاً ہے نا، بالا خانے تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی ان کی تہ میں سے نہر، خالدین فیہا۔ ابھی تو ہائی رائز اپارٹمنٹ اور بیچ میں ایک سوئمنگ پول بنایا تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہائی رائز جو ہے بالا خان ہے بہت اونچے، اور نیچے سے بہترین ہے، واہ واہ، تصور ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کے یہاں ندیاں بہتی ہیں، وہاں پہ کہیں کناروں پہ بہت اونچی اونچی بلڈنگیں تھوڑی رہتی ہیں، وہ تو ایک آدھ دو کہیں کوئی ٹاور ہے، کہیں پہ تھیمس کے کنارے جو ہے وہ برج ہے کوئی سا، تھوڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ندی کنارے کی بلڈنگیں تو الگ ایک طرف ہوتی ہیں، یا پھر یہ جو ہے وہاں پہ دبئی وغیرہ کے اندر ضرور ایسا ہے، لیکن جہاں پہ بالکل ندی ہے وہاں پہ بھی سمندر ہے، سمندر پلین کے علاقے سمندر ہے، جہاں پہ ندیاں ہوتی ہیں تیزی سے بہتی ہیں دامن میں ندیاں، تو وہ تو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ اونچی بلڈنگ بنتی ہی نہیں، ہائی رائز اپارٹمنٹ ندیاں بہتے ہوئے بیچ میں سے آپ کو ملیں گے نہیں، سمندری علاقے تو ملیں گے، ندی کا علاقہ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے نہریں بہتی ہیں بڑی زبردست، دودھ کی اور شہد کی اور میٹھے پانی کی نہریں، اللہ پاک پہنچا دے اللہ سب کو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ہم، کیا کہہ رہے ہیں، تو یہاں مقام ہے کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لا عمل کیے اچھے، لازم ہم ٹھکان دیں گے انہیں جنت میں سے اونچے اونچے بالا خانے، جاری ہوں گی ان کی تہ میں سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر عمل کرنے والوں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور ان کے رب پر وہ بھروسہ کرتے رہے، چھوڑو گھر چھوڑ دیے، یہاں چل دیے وہاں چل دیے، دین نہیں چھوڑا انہوں نے، اور رب پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے تبھی تو۔ واللہ اچھا بڑی خوبصورت بات، کیا کہو گے آگے، بڑی خوبصورت ہے نا، ان کے رب پر توکل کرتے رہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی جاندار ہیں، ہے نا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، جو نہیں لادے پھرتے ہیں، نہیں پیٹ پہ اٹھائے پھرتے اپنا رزق، ٹفن لے کے نہیں چلتے، کھانا لے کے نہیں چلتے، اللہ يرزقها وإياكم۔ وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو ہے صبح جو ہے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال ہوتے ہیں، کیوں سوچتے ہو کیا کھاؤ گے، پرندوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تمہیں نہیں کھلائے گا، ان کو کھلاتا تمہیں نہیں کھلائے گا، کیا کریں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں میں سے ایسے ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے رزق ان کا، اللہ يرزقها وإياكم، اللہ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی دیتا ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سنتا جانتا، اللہ سے مانگو
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تو پوچھیں ان سے کس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، لازماً وہ کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں جو ہے یہ الٹے چلے جا رہے ہیں نا، کہاں الٹے بھیگے چلے جا رہے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے، اور باندھ دیتا ہے جس کے لیے نا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر له ہے نا من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے باندھ دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے. تو جو ہے اتنے بڑی کائنات کی مخلوقات تمہارے لیے لگا دی ہے، تم پہچانتے بھی کہ اللہ کرنے والا ہے ان کو، ہے نا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے نا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ اگر سوال کرے تو ان سے کس نے نازل کیا آسمان سے پانی تو زندہ کر دیا زمین کو بعد موت کے اس کے، لازم کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، تو کہہ دے کہ پھر جو ہے ساری حمد شکر ثنا تعریف بھی اللہ کے لیے، اسی نے بارش برسائی، اسی نے پیدا کیا بھی وہی ہے، اور وہی تمہارے رزق کا انتظام کر رہے ہے، تو شکر بھی اسی کا کرو نا. اور دوسرا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اللہ نے کیا تو دو خدا نہیں، تو ایک اللہ کی بندگی، ایک بندہ کی شکر گزاری کرنا. کوئی 10 جو ہے معبودوں کو لیے سر پہ نہیں پھرنا، ہر کسی کی بندگی، ہر کسی کی ایک خدا کو راضی کرنے کا اصول اور سسٹم بنا لو، سارے معاملات درست ہو جائیں گے. کیا خود الحمدللہ کہہ دے کہ الحمدللہ ایک ہی اللہ جو تمہارے لیے پیدا کرنے والا بھی اور آسمان سے بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، الحمدللہ ایک ہے. اور الحمدللہ ایک ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ ہی تعالیٰ مستحق ہے کہ اس کی حمد و ثنا، اسی کی خوبی اور تعریف بیان کی جائے. کہ جو ہے وہ جب تم سب پہچانتے ہو اس کو تو الحمدللہ دو مطلب ہے جو ہے انسان کے لیے. جو ہے وہ یہ سورہ یوسف میں تھا نا کہ اللہ انسان کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اور کوئی معبودوں کی بندگی میں ہمیں نہیں ڈالا، کسی کو کوئی ایسی صورت بھی پیش نہیں کری کہ اس کے اندر انسان کو سارے لوگوں کو جانے کہ اتنے مخلوقات کو خوش کرنا پڑے، بلکہ اشرف المخلوق بنایا اور مخلوق کو اس کے تابع کیا، اور اپنی تابع داری کے لیے، اپنی بندگی کے لیے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہم پسند کی. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے، اس کی عبادت کرتے رہنے کی توفیق دے. کیا قل الحمدللہ کہہ دے کہ حمد تعریف شکر ثنا اللہ کے لیے. الحمدللہ اللہ ایک ہے، اللہ کا فضل ہے، دو خدا کی بندگی نہیں کرنا. الحمدللہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کرنے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تو اسی کا شکر بنتا ہے کہ اس کا شکر کیا. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کی عقل نہیں رکھتے. وما هذه الحیات، اب دوسری بات آخرت ہے نا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی مگر کھیل اور ہے نا ذکر تماشا اور کھیل. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک جو ہے آخرت کا لازماً ہے وہ زندگی والا، بڑی بھرپور زندگی والا کیا ہے وہ ہے ہی الحیوان، لازماً وہ ہے الحیوان زندگی والا ہے نا، وہی ہے خوب زندگی والا. لو کانوا یعلمون، کیسا تو آخرت کا گھر جو ہے وہی جو ہے حیات والا ہے، لازماً وہی ہے بہت حیات والا، بہت زندگی والا. کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وما هذه الحیات الدنیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی مگر تماشا اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر لہی الحیوان، لازمان وہی زندگی ہے، وہی جیسے کہنا چاہیے زندگی والا بھرپور زندگی. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ علم رکھتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تو جب سوار ہوئے کشتی میں پکارا انہوں نے اللہ کو خالص کرتے اس کے لیے دین کو. الجھنوں میں مشکلوں میں تو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، پھر سوچ لو تو پھر اللہ ہی کی بندگی کرتے رہو نا. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو جب اس نے نجات دے دی ان کو زمین کی طرف، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تب وہ جو ہے شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ کفر و ناشکری کریں اس چیز کی جو کہ ہم نے ان کو عطا کی ہے نا. ان کو عطا نہیں کی ہوتی، ان کو زمین پہ نجات نہیں ملی ہوتی تو کوئی شکر کر لیتے، بلکہ پھر بھی چلاتے رہتے جب تک کہ پھنسے رہتے، یا جو ہے مری جاتے تو کہاں سے پھر جو ہے کفر کرتے کہ شرک کرتے، اللہ کو پہچانتے اللہ کے دوسرے
اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پہچانتے. تو کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جب نجات دے دیتا ہے زمین کی طرف تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا، تاکہ وہ کفر کریں اس چیز کا جو عطا کیا ہے ہم نے ان کو، تاکہ وہ عیش کر لیں. فسوف یعلمون، تو ان قریب جان لیں گے. سوچنے والی بات ہے. ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ تمتع عیش کر لیں. فسوف یعلمون، تو ان قریب جان جائیں. کرنے عیش تو کرنے کے لیے موقع ملتے ہیں، اللہ پاک دیتے ہیں. اس میں کیا ہے، کرتے رہو شرک، جس کو بھی منسوب کر لو، جس کا بھی شکر ادا کرو. اللہ اتنا غنی اور اتنا بے نیاز ہے کہ اگر اللہ کی بندگی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فیض اٹھا کے دنیا بھر کو کسی کو بھی منسوب کرو، کسی کی بھی بندگی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ فوری طور پر کوئی گرفت نہیں کرتا. لیکن بہرحال یہ سارا مسئلہ کرتے ہیں، یہ ناشکری کرتے ہیں. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنایا حرم کو امن کی جگہ اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے من حولهم، ان کے آس پاس ہے. وبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، جو پیچھے سورہ قصص میں بھی تھا. کیا تو باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران نعمت ناشکری کرتے ہیں کہ اس گھر کی وجہ سے ان کو ساری توفیق ہو رہی ہے، اور اس اللہ کی بندگی نہیں کرتے جس اللہ کا گھر ہے. وہ خانہ کعبہ کی بدولت جو ہے تم جو ہے، اور یہ ابراہیم کی دعا تھی کہ اس جگہ کو امن کی جگہ بنایا تم. اطعمہم من جوع آمنہم من خوف، جو خوف میں امن اور بھوک میں کھانا اس گھر کی بدولت مل رہا ہے. لیکن جو ہے وہ باطل پہ یقین اور نعمت اللہ کی جو ہے ناشکر نہ قدر ہیں. تو ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو گڑھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلا دے حق بات کو جبکہ اس کے پاس آئی ہو. اليس في جهنم مثوى للكافرين، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے، ناقدروں کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سچی بات جو ہے قرآن، اس کو تو انکار کر رہے ہیں، اور جو ہے ون گھرنت اپنی جو ہے کہانیاں چلا رہے ہیں اور معبودان باطل کے جو ہے گنگان کر رہے ہیں یہ سب. تو اللہ پاک فرمانے کہ جہنم جو ہے ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے. تو آگے سنیے. اور وہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں، جن کو یہاں بھگایا وہاں بھگایا، یہاں ستایا وہاں ستایا، ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، مستقل زندگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کری کہ اگر جدوجہد کر رہے ہیں، اگر اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر دین کے لیے لوگوں سے کٹ رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، دشواریاں اٹھا رہے ہیں، مصائب برداشت کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو کہ جہاد کر رہے ہیں، وہی جو لوگ مشقت کر رہے ہیں، جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، جسے کہنا چاہیے دین کے لیے جو ہے مستقل کشمکش کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہیں. لنہدینہم سبلنا، لازماً ہم ہدایت دیں گے ان کو اپنے رستوں کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لازماً ساتھ ہے محسنین کے. بڑا خوبصورت ہے، وہ شعر پڑھتے تھے مجھے یاد آ گیا کہ وہ خاص طور پہ جب جو ہے وہ باپ کے جو ہے دین پر لے کے آئے، وہ بچے سے توقع کر رہی تھی، نوجوان لڑکے سے. تو نوجوانوں میں یہ چیز رہی ہے بیچ میں کہ ان کو جو ہے جو بات سمجھ میں آ گئی اور پھر دنیا سے ٹکرا جائیں وہ. اور ابھی بھی ہے، اور جگہ دنیا میں جو ہے اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کو رکھا ہے. تو اس پہ کہنے لگے کہ کشاکش خس و دریا، خس ہوتا پانی کی وہ گھاس ہوتی ہے نا اس کے اندر، اور دریا بہ رہا، اور اس کے وہ جو گھاس کے تنکے جو نئے تنکے نئے ہو گئے وہ ان کا اسٹرگل چل رہا ہے پانی کا اس سے. تو بولے کہ دیکھنے لائق منظر ہے. بولے کشاکش خس و دریا، یہ جدوجہد کیا ہے؟ خس کی گھاس کے جیسے کہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے تنتو، ان کی کشمکش، ان کا اسٹرگل کہ وہ جو ہے بہتے بہاؤ کے ساتھ بہنے کو تیار نہیں ہے. تو بولے کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، کہ خس کے اس کا اور جو ہے وہ اس کے کشمکش خس کا اور دریا کے پانی کا دیکھنے لائق ہے کوثر. الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. تو چند لوگ جن کو دنیا پاگل اور مجنون اور بے وقوف اور فینیٹک اور پچھڑا ہوا اور سب کہہ رہی ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین پسند ہے، اور اللہ کی بات پسند ہے، اللہ کا حق پسند ہے.
تو اس کو لے کے تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو کہ جہاد کر رہے ہیں نا، فینا ہمارے رستوں میں، ہمارے معاملے میں، لنہدینہم سبلنا لازم ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو، دیں گے ہم ضرور ہدایت دیتے ہیں ان کو، سبلنا ہمارے رستوں کی. ہمارے رستوں کی کیوں بول رہے ہیں؟ ایک راستہ تو ایک ہے، لیکن ہر انسان جو ہے اس کی زندگی میں الگ الگ قسم کی پیچیدگی، الگ الگ قسم کی الجھن ہے، اس کو اس کا اسپیسیفک اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کی الجھن کا اسپیسیفک اس کو اللہ پاک مسئلہ حل کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی اس کو توفیق دیتا. ہر انسان کو اس کی زندگی میں جو توقع ہے، تقاضا ہے اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لحاظ کی، اس کی ضرورت کی ہدایت. ہر ایک انسان کی الگ الجھن ہوتی، کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، کوئی کس طریقے کی ادھیڑ ہونے گرفتار ہے. کہہ رہے ہیں لنہدی، اور وہ سب انبیاء کے تذکرے آئے نا اس میں ایک پورجے، اس لیے بول رہے ہیں کہ لنہدینہم سبلنا، لازماً ہم ان کو جو بھی جد و جہد کرتے ہیں ہمارے راستوں میں، جو بھی جہاد کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو کہ جہاد کرتے ہیں ہمارے راستوں میں، ہم میں، ہمارے معاملے میں، لنہدینہم سبلنا لازم ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو ضرور ہمارے رستوں کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لازم ساتھ ہے نیکوکار لوگوں کے. تو انشاءاللہ اس کے آگے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.